یہ جو آج کل چل رہا ہے انڈیا میں، یہ کس طریقے کا ماحول ہے اور ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے گھر کے کام میں بزی ہے، وہ اپنے کاروبار میں بزی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے اس طریقے کی چیزیں آتے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آل انڈیا منہاج القرآن کا صدر نہیں ہوں، شیخ الاسلام کا ایک ادنا چاہنے والا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں اگر قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے، کچھ دشمن ہیں جو یعنی ہر نبی کے ہوتے ہیں، تو جتنی ان کی نبوت کی عظمت ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کے اعداء اور دشمن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے اور آپ کے لائے ہوا پیغام سارے عالمین کے لیے ہے، تو یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ دشمن بھی آپ کے ہیں، اور ان دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی مجرم کا لفظ استعمال کیا، عدو من المجرمین، کرمنلز، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ کرمنلز ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور نصرت کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ہدایت ہے، ہدایت بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے، یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرے گا تو ہدایت ایک ایسی قوم کا پیدا ہونا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی زندگی اور آپ کی عظمت اور آپ کے کردار سے واقف ہو اور باقی لوگوں کو گائیڈ کرے، ہدایت دے، لوگوں کو بتائے کہ ہم اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت ہے۔ وَنَصِيرًا، اس کے باوجود جب ہدایت دیں گے تو عام طور پر لوگ اس کو قبول کریں گے، لیکن کچھ کرمنلز ہوں گے جو اندر سے خبیث ہوں گے، جیسے یہ راجا سنگھ کا مسئلہ ہو یا اس سے پہلے نپر شرما کا مسئلہ ہو یا اس طرح کے جو افراد آتے ہیں، یہ اندر سے خبیث ہوتے ہیں، یہ سچ جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں، تو ایسے لوگ کے لیے جو ہے ہم کو نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ کی نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دشمنوں کے جو الزامات رہتے ہیں، جو گستاخیاں ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے والا ہوتا ہے مومن، اور یہ جو جواب دینے والے مومن ہیں انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہی مومن ہے جو کامیاب ہونے والے، یہی مومن ہے۔ تو یہاں پر ایک وقت ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، لیکن مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دفاعیہ زبان سے، ہاتھ سے، لٹریچر سے، جس طرح سے ہوتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح سے ضرورت پڑتی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ سابق میں ہم نے بڑی کوشش کی تھی 2 سال پہلے، جب یہی ملعون راجا سنگھ نے کیا کہتے ہیں جب گستاخیاں کیا تھا، تو ہم نے شہر بھر میں ریئل اسکیچ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کتاب، اس کو اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اور تیلگو زبان میں ٹرانسلیٹ کرا کر زائد از 12,000 نسخے ہم غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچائے تھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت ہے۔ جو یہ لوگ بولتے ہیں اپنے سیاسی چند چھوٹی سی دنیا کے لیے بڑے بڑے گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، تو باقی ہندو بھائیوں کو بھی، پہلے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی نہیں معلوم، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ حضرات کے چینل کے بھی میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا میلاد کے موقع پہ وغیرہ پہ، اس سے اندازہ ہوا ہم کو کہ کتنا لوگ ناواقف ہے اپنے سرکار سے، اپنے نبی سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ تو اگر اتنی زیادہ الٹریسی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ اگر کوئی ظالم دشمن گستاخی کرے گا تو ہم علم سے جواب نہیں دے پائیں گے، ہم خود اپنے نبی کے بارے میں واقف نہیں ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کے بارے میں جانیں اور اپنے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیگر بھائیوں کو، اپنے ہم وطن بھائیوں کو ان کو سکھائے اور بتائیں۔ یہ جو مجرم کرمنلز ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، لیکن باقی جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہے اور مسلمان بھائی سب، ان کو اگر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر معلوم ہو جائے تو وہ گستاخی سے باز رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم یہ کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ وقت ہے کہ مسلمان، جیسا کہ یعنی ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ بھئی اگر آپ کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر زبان کھولو، یہ مسئلے پر سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ زبان کھولیے، اور اگر آپ زبان نہیں کھول سکتے ہیں تو پھر کلمے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہم یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ اب آپ زبان کھولو تو باہر نکل جاؤ، اس کو گالی دو یا پھر حکومت کے خلاف جاؤ، نہیں، آپ قانون کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم آپ یہ بتاؤ تو صحیح کہ حضور پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پہ. میں چاہوں گا آپ وہ بھی واقعہ بولے جو یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا, جو ایک بوڑھی عورت آپ کو خریدنے آئے تھے, تو کیا یہ اس میں نہیں جڑتا؟ آپ کم سے کم نکل کے اپنا نام نہیں لکھا سکتے کہ ہاں میں بھی تھا وہاں پر جہاں پر گستاخی رسول ہوا تھا, میں بھی اس کذاب کے خلاف کھڑا ہوا تھا. بالکل بالکل, یعنی باہر نکلنا اور آواز اٹھانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ قانون کو توڑا جائے یا بد اخلاقی کیا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد اخلاقی گالی گلوچ نہیں سکھائے, لیکن جو علم سے جواب ہوتا ہے, لاجک سے جواب ہوتا ہے, قانون سے جواب ہوتا ہے, اس طرح کا جواب دینا مراد ہوتا ہے. اور کبھی گالی دینے سے کوئی مسئلہ سالو ہوتا نہیں ہے, کبھی گالی دینے سے, کسی کے مذاق اڑانے سے نہیں ہوتا ہے. دلیل کے ساتھ بات کی جائے, اس کے بعد جو کرائم کیا ہے, مین بات تو یہی ہے کہ اس طرح کے کرمنلز کو ڈیل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی گستاخی کرتے ہوں, کسی بھی مذہب کا وہ مذاق اڑاتے ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے دنیا میں, اگر کوئی جانور بھی ہے, اگر ایک کتا ہے, اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے, بار بار وہ لوگوں کو کاٹتا ہے, تو اس کو مار دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اگر انسان بھی اس طریقے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور کسی کے مذہب پہ اس طریقے کے اس کی زبان اگر کھلتی ہے, تو اس کے خلاف بھی قانون کو سخت سے سخت کاروائی لینی چاہیے. بالکل بالکل, اسی طرح سے کرنا چاہیے. اور یہ شخص جو ہے مسلمانوں سے دشمنی میں, اور پتہ نہیں اس کی اپنی کیا ہوس اور لالچ ہے, اس میں حقیقت میں یہ پاگل ہو گیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس کو اٹھائے اور بند کر دے, فوری طور پر اس کو جیل ہو اور اس کو سخت ترین سزا اگر ممکن ہو تو اس طرح کے افراد کو قانون کے روح سے سزائے موت ہونا چاہیے. اور اگر موت نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ان کو لائف بھر کے لیے جو ہے ان کو بند کر دینا چاہیے. یہی ایکشن ہونا چاہیے. مگر ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں اور ہم اس کا رد کریں, علم سے, لاجک سے, کیا کہتے ہیں, لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بتائیں. یہ ہماری بھی اپنی قوم کی کمزوری ہے کہ ہم سرکار کی جیسی عظمت لوگوں کو سکھا دینا چاہیے تھا, اب تک ہم سکھائے نہیں. تو ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے. اور اگر مسلمان اگر اپنے نبی کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکا تو پھر یاد رکھے, پھر مسلمان کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکے گا. اگر اس مسئلے میں, کیونکہ یہ فائنل سب سے اونچا مسئلہ ہے, اگر اس میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر وہ قوم جو اپنے نبی کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ کسی چیز کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی. اب لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ تھوڑا اگر سیاسی پاور جو ہے وہ بھی ہے, وہ ہمارے کو تکلیف ہوگی, یا پھر ہمارے بڑے ہیں, اس طریقے کے لوگ بتا رہے ہیں, تو کیا وہ ایمان کی کمزوری سمجھیں گے یا پھر ان کا سمجھ بوجھ سمجھیں گے؟ اگر سیاسی لوگ کچھ ناراض ہو جائیں گے, کچھ پارٹیز ناراض ہو جائیں گے, ہم منہ کھولیں گے, تو ایسا کچھ لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے. ایسا میں سمجھتا ہوں یہ ایسا سوچنے کا وقت نہیں ہے. یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون خوش ہوتا ہے, کون راضی ہوتا ہے. ہم قانون نہیں توڑیں گے, ہم کسی کے دل نہیں دکھائیں گے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے, ہم پر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں, اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور تمام مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے, اور تمام عقل مند اور مخلص لوگوں کو اس سے خوش ہی ہونا چاہیے, کسی کو ناراض ہونا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے مسئلے میں اگر اللہ کی نافرمانی کسی کی اور کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے تو مخلوقوں کی خوشنودی چھوڑ دیجئے, خالق کو راضی کرنے پہ لگ جائیے. ہم اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.